بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو بھی میں کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ گفتگو روٹین سے ہٹ کے ہوگی، کسی قصے اور کہانی کی ابتدا سے ہٹ کے ہوگی۔ یہ وہ چند باتیں ہوں گی جو میرے دل کی آواز ہوں گی، اور میں ان باتوں کو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میری کچھ گزارشات۔ یہ ویڈیو اب اس لیے نہیں بنائی جا رہی کہ اس پہ مجھے کچھ ویوز ملیں۔ اس کا مقصد آج صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کی دوڑ میں جو دوڑتے جا رہے ہیں، اس میں ایک لمحے کے لیے رکیں اور ذرا غور کریں کہ ہم نے جانا کدھر تھا، ہم جا کدھر رہے ہیں، ہماری منزل کیا تھی اور راستے کیا تھے۔ کیا کہیں ہم اپنی منزل سے بھٹک تو نہیں گئے؟ آج یہ ساری گفتگو اسی چیز کے تناظر میں ہوگی، لیکن میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ گفتگو اچھی لگے، جن کو اس بات کی سمجھ آئے، وہ آگے بڑھیں اور ساتھ دیں۔ مجھے تلاش ہے ان چند لوگوں کی، مجھے تلاش ہے ایسے نوجوانوں کی جن کے اندر آج بھی اسلام کی حمیت زندہ ہے، جو آج بھی حالات کو دیکھ کے جن کے اندر ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جن کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے نزدیک آج بھی سب سے بڑی بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہوتی ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ان دوست احباب سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق ہم سب لوگ مل کے عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور اپنے آپ کو منظم اور یونائٹڈ بھی کریں۔ فاران کی چوٹی ہے، اس پہ ایک شخص کھڑا ہے اور وہ کپڑا ہلا رہا ہے۔ یہ مکہ کی سرزمین ہے، اور فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے کپڑا ہلانے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شاید کچھ مکہ والوں پہ آفت ٹوٹ پڑی ہے، اور یہ شخص ہے جو ان کو خبردار کر رہا ہے اور ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جب یہ شخص اس فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے کپڑے کو ہلاتا ہے تو مکہ کے سارے لوگ دوڑے دوڑے اس شخص کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ اس کے پاس آتے ہیں تو اس سے کپڑا ہلانے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ یہ شخص اس بات کا جواب دینے کی بجائے ان سے ایک سوال کرتا ہے کہ دیکھو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسی طاقتور فوج آ رہی ہے، ایک ایسا طاقتور لشکر آ رہا ہے جو تمہیں روند کے رکھ دے گا، تو کیا تم میری اس بات کا اعتبار اور یقین کرو گے؟ اس پر یہ سارے لوگ یک زبان ہو کے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کہیں گے تو ہم یقین کریں گے، حتیٰ کہ اگر ہماری آنکھوں کو نظر نہ بھی آیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے، تو ہم پھر بھی یہ یقین کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہماری آنکھیں تو اندھی ہو سکتی ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ کوئی چیز آتی ہوئی ہمیں نظر نہ آئے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلے۔ دوستو، یہ کپڑا ہلانے والا شخص کوئی عام شخص نہیں تھا،
یہ کائنات کی سب سے معزز ہستی تھی۔ اللہ کے بعد اس کائنات کی یہ عظیم ترین ہستی تھی، یہ سب سے زیادہ سچائی بولنے والا تھا، یہ کائنات کا سب سے زیادہ سچا شخص تھا، یہ کائنات کا سب سے زیادہ امین شخص تھا، یہ وہ شخص تھا جس کے دشمن بھی اس کے سچ کی گواہی دیتے تھے۔ یہ عام انسان نہیں تھا، یہ وہ ذات تھی جس کے لیے یہ ساری کائنات کو بنایا گیا، یہ وہ ذات تھی جس کی آدم سے لے کر ہر نبی نے اس کا امتی ہونے پہ خواہش کا اظہار کیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، اور اس ذات نے اپنی یہ بات شروع کرنے کے بعد جب مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں تو اندھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اس کائنات کی عظیم ہستی نے اس سے اگلا یہ جملہ بولا اور کہا اگر تم کو میری بات کا اتنا یقین ہے تو میں آج تم سے ایک بات کہتا ہوں، اس بات کو مان لو، تم دنیا میں بھی کامران ہوگے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اور وہ صرف ایک بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس صرف یہ ایک بات کہنے کی دیر تھی۔ یہ وہ ذات جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں، آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اسی ذات نے جب یہ لفظ کہا، جب یہ جملہ بولا کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کسی کی ناکامی کی بات نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کی عیب کو بیان نہیں کیا، صرف ایک جملہ کہا کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس ایک جملہ کہنے کی دیر تھی، سب سے پہلے چچا نے پتھر اٹھایا اور مارا اور ساتھ یہ کہا تبت لک یا محمد، اے محمد معاذ اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ چچا کون تھا؟ اس کو دنیا ابو لہب کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے اسی جملے کے بعد اللہ نے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ چچا عام چچا نہیں تھا، یہ چچا وہ تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دنیا میں تشریف لائی تو اس ابو لہب کی ایک خادمہ تھی، وہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اے ابو لہب مبارک ہو، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس ابو لہب نے اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کہتا، اس نے اس خوشی کے اندر سب سے پہلا جو جملہ ادا کیا، اس نے کہا کہ جا میں نے تجھے آج سے آزاد کر دیا۔ اتنی خوشی تھی اس کو کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کو اپنے اس بھتیجے کی اتنی خوشی تھی، اس نے سب سے پہلے اس خادمہ کو آزاد کیا۔ اس کے بعد یہ وہ چچا تھا جس نے اپنے بھتیجے کی دنیا میں آنے کی خوشی میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ یہ وہ عام چچا نہیں تھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کپڑا ہلایا، یہ سب سے پہلے آگے پہنچا تھا، یہ عام چچا نہیں تھا۔ آخر سوچنے کی بات یہ ہے دوستو کہ ان جملوں کے اندر، اس چھوٹے سے جملے کے اندر جس میں کہا قولو کہہ دو، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیا کہہ دو؟ لا الہ الا اللہ، صرف یہی تو وہ 3 لفظ تھے، لا الہ الا اللہ، صرف یہی تو وہ 3 لفظ تھے جس پر اس چچا نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کے مارا تھا، جس نے میرے آقا کی دنیا میں آمد پر اپنی خادمہ کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ جملہ کیا تھا؟ اس جملے میں آخر ایسی کیا بات تھی؟ اس میں ایسی کیا چیز تھی کہ کائنات کی سب سے مقدس ہستی کو یہ جملہ کہنے پہ پتھر پڑا تھا؟ دوستو ہم اہل زبان نہیں ہیں، ہم اس جملے کی افادیت کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ اہل زبان تھے، وہ اس جملے کا مطلب جانتے تھے،
اس لیے ان سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اپنی ساری کی ساری خواہشوں کو قربان کرنا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اس جملے کو مطلب یہ ہے اپنی ساری زندگی کے رخ کو بدل دینا۔ وہ جانتے تھے کہ اس جملے کو ماننے کا مطلب یہ ہے اپنی سرداریوں کو چھوڑ دینا۔ وہ جانتے تھے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کے 3 سے 7 بتوں کو چھوڑ کے ایک خدا کے سامنے جھکنا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جس نے اس جملے کو تسلیم کیا اس نے اپنی ذات کو مٹانا ہے۔ وہ یہ جانتے تھے جس نے اس جملے کو مانا، وہ اس بات کو جانتے تھے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے۔ یہ جملہ عام نہیں تھا، ہم تو اس جملے کو روزانہ بولتے ہیں، لیکن ہم نے اس جملے کو صرف قسموں کے لیے رکھا ہے۔ دوستو، آئیں ایک لمحے کے لیے غور کریں، یہ جملہ جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کھایا فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے، اس جملے کے لیے اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی کے سر پر کچرا اور کوڑا پھینکا گیا۔ اس جملے کے لیے کائنات کی اس سب سے پیاری شخصیت کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے اس جملے کے لیے۔ کائنات کی اس سب سے مقدس ترین ہستی کو طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے اس جملے کے لیے۔ ایک دفعہ اماں عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین اور تکلیف دہ دن کون تھا؟ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ وہ طائف کا دن تھا۔ میں جب اپنے مکہ کے لوگوں سے مایوس ہوا، میں نے کہا طائف کی وادی میں جاتا ہوں، شاید وہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ جب میں ان کے سردار کے پاس پہنچا، انہوں نے عرب روایات کے مطابق میرا استقبال کیا۔ جب ان سے میں نے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عرب روایات نہ ہوتیں تو ہم تیرے ساتھ بہت سخت پیش آتے، بہتر ہے کہ اٹھ کے یہاں سے چلا جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ، میں جب ان سرداروں سے مایوس ہوا تو میں عام لوگوں کے پاس گیا۔ جب جا کے یہ میں نے جملہ بولا تو انہوں نے میرے پیچھے بچے لگا دیے۔ وہ مجھے پتھر مارتے تھے، وہ مجھے مجنون کہتے تھے، وہ مجھے پاگل کہتے تھے، وہ مجھے مارتے تھے۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ سر سے میرا خون نکلتا تھا، میرے جوتے اس خون سے بھر گئے تھے، مجھے چلنا دشوار ہو گیا۔ یہ مجھے مارتے تھے، میں گرتا تھا، یہ مجھے پھر اٹھاتے تھے، پھر بھگاتے تھے، پھر مارتے تھے۔ ان ظالموں نے مجھے اس وقت تک مارا جب تک ان کے اور میرے درمیان شام کا سایہ نہیں آ گیا، جب تک شام کا اندھیرا ان کے اور میرے درمیان میں نہیں آ گیا۔ میں نے ایک باغ میں جا کے پناہ لی۔ یہ کیا جملہ تھا اور اس کی افادیت کیا تھی؟ اور اس جملے کو جن لوگوں نے سمجھا، جو اس پہ ایمان لے کے آئے، جنہوں نے اس پہ دل سے یقین کیا، وہ دنیا کے حکمران بنے۔ یہ جملے کے اندر اتنی طاقت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کسی جنگل کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کس بات پہ رونا ہے؟ کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ مسلمان ہر وقت جہاد میں مصروف رہتے ہیں، کیا کہیں قادسیہ کے میدان سے کوئی بری خبر تو نہیں آ گئی؟ کیا کہیں مسلمانوں کو کہیں شکست تو دوچار تو نہیں ہونا پڑا؟ آپ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین پھر رونا کس بات کا ہے؟ تو اس پر عمر فاروق نے ایک جواب دیا۔ انہوں نے کہا، دوستو، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھیں، میرا باپ میرے پہ غصہ ہوتا تھا اور غصے میں آ کے میرا نام عمر کی بجائے عمیر بلایا کرتا تھا۔ آج جب میں اس جگہ بیٹھا ہوں تو مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ اے عمر ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، تیرے سے تو بکریاں قابو میں نہیں آتی تھیں، آج تیرے اندر ایسی کون سی بات پیدا ہو گئی ہے کہ زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے،
تو اپنے عصا کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین رک جا، میں تیرے پہ ظلم نہیں کرتا، زمین رک جاتی ہے۔ میں دریا کو خط لکھتا ہوں، دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے اندر یہ کیا چیز پیدا ہو گئی، یہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ میں تو آج اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں کیا تھا، میں کیا بن گیا۔ لوگو، اس جملے کے اندر اتنی طاقت ہے۔ یہ جملہ عام جملہ نہیں ہے۔ جو اس کو صرف زبان سے نہیں کہتا، صرف اقرار باللسانی تک نہیں رہتا، تصدیق بالقلب پہ جاتا ہے، دل سے مانتا ہے، اس کو اپنے دل کے اندر جماتا ہے، اس کو دنیا کی کسی طاقت کا نہ خوف رہتا ہے، نہ ناکامیاں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ وہ کامیاب ہوتا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی۔ اس کو زندگی کے کسی شعبے کے اندر کبھی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آج یہ غور کرنے کا دن ہے، یہ غور کرنے کا لمحہ ہے۔ کیا ہمارا اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہی تعلق ہے؟ کیا ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں ہمارے پیغمبر ہمیں دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا ہم آج اس کلمے کا حق ادا کر رہے ہیں جس کے لیے ہمارے آقا نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے تھے؟ یہ غور کرنے کا وقت ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں آج کے اس پیغام کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ میرے وہ تمام دوست احباب جن کے اندر آج بھی اسلام سے سچی محبت ہے، جن کی محبت صرف جھوٹے نعروں تک نہیں محدود، جن کی محبت صرف دیواروں پہ لکھنے تک نہیں محدود، جو اس کلمے کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اس کلمے کی سربلندی کے لیے دل میں تڑپتے ہیں، جو آقا کے اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، جن کا اس بات پہ پختہ اور قوی یقین ہے اس کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ایک اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے آقا نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے تھے، ہمارے آقا نے اپنے دندان شہید کروائے تھے، جو اس پیغام کو سمجھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے دل میں تڑپ موجود ہے، ان کے دل میں سچی محبت موجود ہے، اور جن کے اندر یہ تڑپ موجود ہے، یقین کریں وہی سچے عاشق ہیں، وہی سچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میری اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر پیغام کو سمجھیں، اپنے اندر کو ٹٹولیں کہ کیا ہم سچے عاشق ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم صرف نعرے لگانے والے عاشق تو نہیں ہیں، کیا ہم محض ایک جذباتی لوگ تو نہیں ہیں، کیا ہم ایک وقتی ابال تو نہیں ہیں، ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میری ان تمام دوست احباب سے گزارش ہے جن کو یہ میری بات اچھی لگی، اس کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اچھی بات کو آگے پھیلا تو سکتے ہیں، کیا پتہ ہمارے دل سے پھیلائی گئی یہی بات کل ہمارے لیے آخرت کے اندر ایک اچھا سامان مہیا کرے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم کل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے کھڑے ہوں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھیں اور مسکرائیں اور ہم پہ فخر کریں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے پیغام کو آگے سچے دل کے ساتھ پھیلایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ کی سوچ سے لے کے آپ کی منزل تک۔